آمنہ کے لال صاحب کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہے، جس با کمال اور با نصیب ہستی کو اللہ رب رحمان نے ہم سب کے لیے بہترین رہبر و رہنما بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ بھائیوں، نوجوانوں، باپردہ اسلامی بہنوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی محبت کو لازم قرار دیا ہے۔ جس طرح حقوق العباد ہے نا، بندے کے حق بندے پہ ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ ہاں جی، اسی طرح نبی کے حق نبی کی امت پہ ہے، اگر امت وہ حق ادا نہیں کرتی تو امت گنہگار ہے، امت غلطی پہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے نبی کی امت پہ، کہ نبی کی امت اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو اس کا بندہ اور نبی مانے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، وہ رب جس نے اپنے بندے کو زمینوں کی اور آسمانوں کی سیر کروائی چند لمحات میں۔ بعبدہ ہی، وہ بندہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ رب کے بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کو رب کے بندے ہم نہیں مانتے تو پھر ہم نبی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر جو حق ادا کرنے کا، جو صحیح رب کا حکم ہے، ہم وہ ادا نہیں کر رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ کسی کی بات تو نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خود اپنی زبان مبارک سے، فرمایا اے لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور رب کا نبی رسول سمجھو۔ یعنی یہ عقیدہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی کو رب کا بندہ اور اس کا نبی تسلیم کریں۔ اگر ہم نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم نے وہ حق ادا، تو پھر یہ ایسے پھر اللہ کی محبت بھی ہمیں، اللہ نے قرآن میں شرط رکھی ہے کہ جو بندہ میرے نبی کے حق کو ادا نہیں کرے گا اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرما رہے اے میرے نبی اپنی ساری امت کو یہ بات بتا دو، مشرق سے لے کر جنوب تک، شمال سے لے کر مشرق تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ساری اپنی امت کو اعلان کر کے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے پیار کر لے، اللہ رب العالمین تمہاری دنیا کی مصیبتیں دور کر دے، اللہ پاک تمہارے دکھوں کو دور کر دے، اللہ تمہاری تنگ دستیاں مٹا دے، اللہ رب العالمین تمہیں اچھا روزگار عطا کر دے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا پیارا بندہ بنا لے، اللہ رب العالمین تم سے پیار کر لینا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں فاتبعونی، میری بات کو مان لو اور میری بات کو مان لو، جو میں کہوں اس پہ عمل کر لو، جو میں تمہیں شریعت کی بات بتاؤں اس کے مطابق اپنی زندگیاں کو بنا لو، اس کے مطابق اپنا نظام ترتیب کر لو نا، اس کے مطابق اپنے معاملات ٹھیک کر لو۔ اے پیارے نبی اگر ہم آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اللہ رب العالمین کے محبوب نے کہا او لوگو میرا رب یہ گواہی دے رہا ہے تم میری بات کو مان لو اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ کیوں جی؟ رب جس سے پیار کر لے اسے کسی اور کی ضرورت تو اللہ پیار کب کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میرے نبی کے حقوق پورے کرو گے نا اور میرے نبی کو اب میرا بندہ مانو گے، میرے نبی کو میرا رسول مانو گے نا، پھر میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات نبی کو اللہ کا بندہ ماننا اور اللہ رب العالمین کا رسول ماننا، یہ اللہ رب العالمین کہ انبیاء کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اے میرے نبی اپنی امت کو مزید اس کی وضاحت فرما دو۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ او میرے نبی تو اپنی زبان سے ان کو کہہ دے، اے میرے نبی تو خود اپنی زبان سے اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، میں عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا میں در یتیم، اور میرا دادا عبد المطلب اور میرا چاچا ابو طالب اور میرا بڑا خاندان اور میری بیویاں اور میرے بیٹے بھی میری بیٹیاں اور میرے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، او میری امت کے لوگوں قرآن گواہ ہے میں تمہارے جیسا، اللہ پاک نے مجھے تم سے چنا، میں نبی تمہارا، تم میرے امتی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تم سے، اسی نسل میں ہوں، خاندان میرا ہے،
میرا شجر نسب یہ ہے، اسی خاندان سے میرا تعلق ہے، میں کوئی اور مخلوق سے نہیں ہوں۔ جو بندہ مجھے اور مخلوق سے مانتا ہے مجھے اللہ کا بندہ نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، او لوگوں میں اعلان کہہ رہا ہوں، جو بندہ میرے نبی کو رب کا بندہ نہیں مانتا اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ یحببکم اللہ، میں اس سے پیار کروں گا جو میرے نبی کو میرا بندہ اور رسول مانے گا۔ یہ عقیدے کی بات ہے نا، عقیدے کی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے نبی رب کے نبی بھی ہیں اور اس کے بندے بھی ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا فَقُولُوا انی عبد اللہ ورسولہ، او لوگوں مجھے اللہ کا بندہ اور رب کا نبی مانو، اللہ کا رسول مانو، مجھے کوئی اور نوری مخلوق مت کہو۔ یار کسی اور مخلوق سے نبی ہوتا تو اعتراضات کی بارش ہوتی، کوئی کہتا میں تو اس کی بات کو نہیں سمجھتا یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا یہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے، کوئی کہتا ہماری نسل میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہمارا تو ہم تو اس کی چال ڈھال کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے سب کا جواب، سارا کچھ مجھے علم تھا، اس لیے میں نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین فرما رہے او لوگوں مجھے تو پہلے ہی علم تھا، تم نے اعتراض تو کرنا ہی ہے نا، میں نے تمہاری نسل سے نبی بھیجا، تمہاری لینگویج کو بھی جانے، تمہارے رہن سہن کے طریقے بھی جانتا ہو، تمہاری رسومات کو کا بھی علم ہو، تمہارے مزاج کا بھی تعارف ہو، تمہاری ہر بات کو وہ جاننے والا ہو۔ منہم میں نے نبی بھیجا، تمہارے خاندان سے بھیجا۔ اتنی بڑی دلیل ہے قرآن، ہم پھر بھی کہیں نہیں بھی نبی تو نوری مخلوق ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں نوری نہیں ہے، میرا بندہ ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں کہا، اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ما مسنی السوء ان انا الا نذیر مبین۔ او میری امت کے لوگوں لو کنت اعلم الغیب، اگر میں نوری مخلوق ہوتا، میں غیب جانتا، مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کے معاملات کو جانتا، میری پیاری عائشہ پہ بہتان نہ لگتا، میں اپنی عائشہ کو، ابو بکر کی لخت جگر کو، اپنی پیاری بیوی سارے مومنوں کی ماں کو اپنے گھر سے اس کے اپنے گھر نہ بھیجتا، اگر میں غیب جانتا مجھے پیالے میں زہر نہ پلایا جاتا، اگر میں غیب جانتا مجھے پتھر نہ پڑتے، اگر میں غیب جانتا میں مکہ کی گلیوں میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا اور لوگ میرے گلے میں پھندا ڈالتے، میں اس سے بچ جاتا۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ او لوگوں، او میری امت کے لوگوں، میں غیب نہیں جانتا، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے غیب جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، کیوں جی غیب جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ رب کے علاوہ کوئی غیب، رب کے علاوہ کوئی غیب
اللہ کی قسم یہ عقیدہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ساری نیکیاں تباہ و برباد ہیں. حج پہ حج کرو، نفل پہ نفل پڑھو، عمرے پہ عمرہ کرتے جاؤ، دیگوں پہ دیگیں اتارتے جاؤ. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو سارے اعمال کا بیڑا غرق. میں نہیں کہہ رہا، میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. یہ دوبارہ سن لو، پہلے بھی میں نے حدیث سنائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا پانی پلا رہا ہوں گا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اور سنو، عقیدے کی بات ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں پانی پلاؤں گا، اپنی امت کو پانی پلاتا جاؤں گا. اسی دوران سفید کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پہ وضو کے نشانات، ہاتھوں پہ وضو کے نشانات، چمکتے ہوئے چہرے، خوبصورت چہرے، ایک گروہ میرے سامنے آئے گا. حالا بینی و بینہم، حدیث کے الفاظ ہیں، حالا بینی و بینہم، میرے اور، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا حالا بینی و بینہم، اچانک میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنے والے. میری بات کو سننا عقیدے کی. بھائی تسی ٹیک چھڑو نا یار، بڈھے ہو تسی، ٹیک چھڑو، اگے آؤ. چلو بزرگ آدمی تو بچارہ بیٹھے نا یار، 15-20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے. میرے بھائیو بڑے انہماک نال غور نال ادھر گل نو سنیا کرو، شاید کوئی کام آ جائے توڑے تے میری بھی آخرت دا سبب بن جائے یار. اللہ کے نبی نے فرمایا حالا بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. نمازی، حاجی صاحبان، صدقات کی بارشیں کرنے والے، دیگوں پہ دیگیں اتارنے والے، محلے میں صدقے کی بارش کرنے والے، آج کیا حال ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا. میرے نبی بڑی حیرانگی سے پوچھیں گے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو حج بھی کیا ہے، اللہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اللہ تو نے پردہ کیوں کر دیا؟ ہائے، میرا نبی فرما رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ مجھے یہ کہے گا او میرے پیارے نبی سن لے، انکا لا تدری ما احدث بعدکا، میرے نبی آپ تو آگے میرے پاس، تیرے بعد انہوں نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا، آج مجھے پسند نہیں ہے جو تیرا گستاخ اور تیرے دین میں بدعتیں پیدا کرنے والا تیرے ہاتھ سے آج حوض کوثر کا پانی پیے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. کیوں جی گل سمجھ آئی نا عقیدے دی؟ عقیدہ نہیں ہے تے اعمال بالکل نمازاں، روزے، صدقے، بکرے تے بکرے ذبح ہو جان، پاویں دیگا روزانہ 5 اتارو، صدقیاں دیاں بارشاں کر دے، انہاں فائدہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں عقیدہ ہو جو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، او لوگوں مجھے اللہ کا بندہ مانو، میں اللہ کا بندہ، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا بھتیجا، حسن و حسین کا نانا،
اور میں ساری کائنات کا نبی اور میں فاطمہ کا بابا، مجھے مانو گے اگر اللہ کا بندہ، پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، نبی گارنٹی دے رہا ہے قرآن میں، او لوگوں پھر اللہ تم سے پیار کر لے گا، اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تمہاری بیماریاں گھروں سے نکال دے گا۔ اللہ پاک اگر کوئی بے روزگار ہے اللہ اس کو اچھا روزگار عطا کر دے گا، اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے رب کعبہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے اللہ اس کے کاروبار کو چلا دے گا، اللہ اس کا روزگار اچھا بنا دے گا، اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اور جس سے رب پیار کر لے، کیوں جی جن اللہ محبت کر لے انہوں کسی دی ضرورت ہے؟ اللہ دی قسم کوئی ضرورت ہے؟ چھوٹی جی مثال زندہ ہے تھوڑے سامنے، افغانستان دے سارے دشمن سن، مسلمان بھی ڈردے سن مدد کرنے واسطے، چند دیہاتی بیچارے چند جنہوں نے انگلیاں تے گن سکنے انہاں تو علاوہ سارے ڈردے سن نا جی۔ تے جدو اللہ نے آزادی عطا کی تے سارے نے بائیکاٹ کی